وقال ربكم ادعوني استجب لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان اللہ پاک کا مہینہ اور امام پاک حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا حرم۔ عزیزان گرامی، ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے بہت سارے عظیم الشان مقاصد ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑا پہلا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ کیوں خلق فرمایا اور روزے ہم پر کیوں واجب فرمائے، تو پہلا عظیم الشان مقصد یہ ہے کہ انسان توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہو جائے۔ توبہ ایک ایسا رحمت کا دروازہ ہے جو اللہ پاک نے کافر کے لیے بھی بند نہیں کیا۔ اور توبہ کب تک ہے؟ جب تک انسان کی جان میں جان ہے، جب تک زندگی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ جب تک ہم نے ملک الموت کو نہیں دیکھا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جیسے ملک الموت کو انسان دیکھ لے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ ملک الموت کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، مگر اس توبہ کی کوئی قیمت نہیں ہے جو موت کے وقت کی جائے۔ لہٰذا اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، ماہ مبارک رمضان جیسا نورانی مہینہ دیا ہے، حرم پاک کے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہونے کی توفیق دی ہے، تو یقیناً اس سے ہم فائدہ حاصل کریں اور اپنے گناہوں سے آزاد ہو جائیں۔ سب سے بڑی آزادی جو ہے وہ گناہوں سے آزادی ہے۔ سب سے بڑی آزادی جو ہے وہ بری عادتوں سے آزاد ہونا ہے۔ سب سے بڑی آزادی شیطان اور نفس امارہ کے قید سے آزاد ہونا ہے، اور یہ بہترین مہینہ اس کام کے لیے اللہ پاک نے خلق فرمایا ہے۔ آئیے توبہ کی عظمت کو سمجھیں کہ توبہ ہر انسان پر واجب ہے۔ توبہ عظیم الشان عبادت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحب کام ہے۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ اگر نماز واجب ہے تو توبہ اس سے بھی واجب تر ہے۔ اگر روزہ واجب ہے توبہ اس سے بھی واجب تر ہے۔ اگر حج، زکوٰۃ، خمس واجب ہیں تو توبہ اس سے بھی واجب تر ہے۔ آپ کہیں گے کیا دلیل ہے؟ جو بھی عبادت آپ واجب انجام دیتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ، کہ یہ نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ پاک کا قرب حاصل ہو، اللہ پاک کی محبت حاصل ہو۔ جب تک خدا اور بندے کے درمیان گناہوں کی نجاست موجود ہے، گناہوں کی غلاظت موجود ہے، تو قرب الہی کیسے مل سکتا ہے؟ لہٰذا عزیزان گرامی، یہ غلط فہمی دور کر دی جائے کہ توبہ کوئی مستحب کام ہے۔ یہ تمام عبادتوں میں واجب تر کام ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ دیگر عبادتوں سے شیطان اتنا نہیں روکے گا جتنا توبہ سے روکے گا، کیونکہ توبہ تو بنیاد ہے نا۔ جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ نے شیطان کو شکست دے دی اور ان کے زنجیروں کو توڑ کر شیطان کی قید سے آزاد ہوئے۔ لہذا شیطان بہانہ بناتا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ جوان ہیں، ابھی تو صحت مند ہیں، ابھی تو چیک اپ کرا کے آئے ہیں، کوئی دل میں خرابی نہیں ہے۔ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں، موت کے وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں ہم نے توبہ کرنی ہے۔ اب توبہ کس طرح سے کی جائے؟
اور اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، وہ قرآن و اہل بیت نے ہمیں سکھلایا ہے کہ جب سے انسان بالغ ہوا ہے آنکھوں کے گناہوں کو یاد کرے، زبان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے گناہ، سارے ساتوں اعضاء کے گناہوں کو یاد کر کے اور پشیمان ہو، گریہ کرے، آہوزاری کرے، اسی کا نام توبہ ہے۔ جس گناہ کو یاد کر کے آپ گریہ کریں گے اللہ پاک اس گناہ کو مٹا دے گا۔ مگر گناہوں کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ سے مربوط ہیں کہ ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس کے لیے یہی طریقہ ہے، آپ آنسو بہائیں، توبہ کریں، سجدے میں استغفار کریں، سجدے میں روئیں، گناہ مٹ جائیں گے۔ لیکن جو حقوق الناس سے گناہ مربوط ہیں وہ رونے سے نہیں مٹیں گے۔ اگر ہم نے کسی کو تماچا مارا ہے تو جب تک اس سے معافی نہ لیں وہ گناہ نہیں مٹے گا۔ اگر کسی کا مال کھایا ہے جب تک کہ وہ مال واپس نہ کریں تب تک وہ ہمارے گناہ نہیں مٹیں گے۔ تو اب آپ نے دیکھا بعض جگہ پہ صرف استغفار کافی ہے، مگر دیگر امور میں جو انسانوں پر ہم نے زیادتی کی ہے یا ظلم کیا ہے ان سے معافی مانگنا ضروری ہے، ان کے حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اب مختصر توبہ تو آپ سمجھ گئے، لیکن ایک اہم سوال، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہاں شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ بھی آتا ہے کہ جب بھی ہم توبہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان بھٹکاتا ہے کہ تم آج توبہ کر لو گے، کل پھر گناہ کر کے اس توبہ کو توڑ دو گے، تو اس توبہ کا کیا فائدہ، توبہ نہ کر۔ مختلف بہانوں سے شیطان روکتا ہے۔ تو اب جب تک آپ مناظرے میں، ڈسکشن میں شیطان سے پاورفل نہیں ہوئے تو آپ ہمیشہ شکست کھائیں گے، ہمیشہ غلامی میں رہیں گے، کبھی شیطان کے زندان سے، قید خانے سے آزاد نہیں ہو سکیں گے۔ اگر شیطان آپ کو یہ کہے نا کہ بھائی میں اس گناہ میں تو گرفتار ہوں، میری یہ عادت بن چکی ہے، میں توبہ کروں گا پھر گناہ کروں گا تو کیا فائدہ، تو اب شیطان کو کیا کہنا ہے؟ شیطان کو دلیل سے شکست دینا ہے کہ اے شیطان ملعون، آج جو میں توبہ کر رہا ہوں یہ تو یقینی ایک عمل ہے نا، مجھے یقین ہے اس وقت میں توبہ کر رہا ہوں، لیکن کل میں توبہ کو توڑوں گا یہ حالت شک ہے۔ ممکن ہے کہ میں نہ توڑوں، ممکن ہے میں اس سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں تو توبہ کر کے پاک و صاف چلا جاؤں گا، لہٰذا میں یقین کو چھوڑ کر شک کی پیروی کیوں کروں؟ تو اس طرح سے آپ شیطان ملعون کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن اب آئیے ایک اور سوال، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ 100% ہماری توبہ مکمل ہو گئی، اعلیٰ درجے پر ہم پہنچ چکے ہیں اور ہماری توبہ یقین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے؟ اس کا جواب سن لیں۔ عزیزان گرامی، معصومین فرماتے ہیں، احادیث سے نتیجہ عرض کر رہا ہوں کہ کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا جس گناہ سے تم نے توبہ کی ہے اگر وہ گناہ تم نے دوبارہ نہیں کیا تو اس کا مقصد ہے کہ وہ توبہ آپ کی قبول ہو گئی، اور یہ سب سے اعلیٰ ترین توبہ کا مقام ہے کہ جس گناہ سے بھی توبہ کریں ہم دوبارہ وہ گناہ ہم نہ کریں۔ تو اگر دوبارہ ہم نے گناہ نہیں کیا، مثلا ہمارے اندر غصے کی عادت ہے، یا ہمارے اندر تکبر کی عادت ہے، یا ہمارے اندر ریاکاری کی عادت ہے، یا حسد بغض کینہ کی عادت ہے، ہم اس سے توبہ کرنا چاہتے ہیں، اگر دوبارہ وہ گناہ ہم نے نہیں کیا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ توبہ ہماری قبول ہو گئی اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، توبہ کے لیے بہت ساری دعائیں اہل بیت نے بتلائی ہیں،
مگر کچھ دعائیں بہت پاورفل ہیں، بہت طاقتور ہیں. ان میں ایک دعائے کمیل ہے، اور اس کے بعد دعا ابی حمزہ ثمالی ہے. یہ اتنی پاورفل دعائیں ہیں کہ اگر سچے دل سے رو کے یہ دعائیں کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی دعائے قنوت میں، اگر ان دعاؤں کے جملے آپ یاد کر لیں اور اللہ سے راز و نیاز کریں تو یقین جانیے کہ توبہ کی وہ عظیم الشان منزل آپ کو مل جائے گی جس کے لیے ہر ایک انسان خواہش مند ہے کہ موت سے پہلے مجھے نورانی توبہ، مکمل توبہ، کامل توبہ کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے. اور جب یہ توفیق ملتی ہے تو اللہ پاک کی آواز آتی ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو توبہ کرتے ہیں وہ میرے محبوب بن جاتے ہیں. آئیے محبوب خدا بننے کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام اس مظلوم امام پاک کی دعا سے استفادہ کریں اور دعا ابی حمزہ ثمالی کو معانی اور مفاہیم کے ساتھ اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس عظیم الشان مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے یہ دعاؤں کا نورانی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ آپ کو ایسا سرمایہ دیا جائے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور کبھی آپ سے جدا ہونے والا نہیں ہے. وہ سرمایہ ہے اہل بیت کی پیاری پیاری دعائیں، نورانی دعائیں جو دنیا میں بھی ہر مشکل مصیبت سے آپ کو نجات دلائیں گی، اور خصوصاً قبر میں جب آپ تنہا رہ جائیں گے تو اگر یہ دعائیں آپ کے ساتھ نہ رہیں، اگر ان دعاؤں کے آپ عادی نہ رہے، اگر خدا سے رابطہ آپ کا ضعیف ہے تو پھر قبر جیسے حدیث میں ہے بہت وحشتناک ہو جائے گی، خوفناک ہو جائے گی. تنہائی انسان کے لیے قبر میں جہنم بن جائے گی. لیکن جنہوں نے دنیا میں ان دعاؤں کو یاد کر لیا، اپنے رب سے، اپنے مالک سے رشتہ جوڑ دیا، تو وہ قبر کی تنہائی ان کے لیے بہشت کا باغ بن جائے گی، اور وہ اپنے رب سے وہاں راز و نیاز کریں گی. لہٰذا 4-5 لائنیں آپ کو سنائی دیں گی یہ دعائیں، تاکہ ان کو یاد کر لیں، اور یہ واقعاً حقیقی سرمایہ ہے. آج ہم دعائے ابی حمزہ ثمالی کے 5ویں حصے تک پہنچے ہیں. آئیے اب دعا کو شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الحمد للہ الحمد
للہ، حقیقت میں یہ شکر کا جملہ ہے، یہ میرے مالک تیرا شکر ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ حدیث پاک میں ہے، جب کوئی سچے دل سے ایک مرتبہ کہتا ہے الحمد للہ، خدا فرشتوں سے فرماتا ہے لکھ دو اس میرے بندے نے میری ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ اے میرے اللہ تیری نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ میں انہیں گن بھی نہیں سکتا۔ ایک الحمدللہ کو تو نے ساری نعمتوں کا شکریہ بنا دیا۔ اے قطرے کو سمندر بنانے والے میرے اللہ، میرے اللہ، جس طرح سے ایک الحمدللہ کو تو نے ساری نعمتوں کا شکریہ بنا دیا، ویسے بھی معصومہ فاطمہ کی بارگاہ میں ہماری ایک توبہ، ہماری ایک توبہ کو سارے گناہوں کے مٹانے کا سبب بنا دے، ہائے سبب بنا دے۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ۔ آگے جملہ سن مولا کیا سکھلا رہے، الذی ادعوہ فیجیبنی
فَيُجِيبُونِ اے خدا جب بھی میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے جواب دیتا ہے۔ حدیث میں جب بندہ ایک مرتبہ کہتا یا اللہ، خدا 10 مرتبہ کہتا لبیک میرے بندے، لبیک میرے بندے، یعنی بندہ ایک قدم خدا کی طرف بڑھتا ہے، خدا 10 قدم بندے کی طرف آتا ہے۔ تیرے کرم نے مجھے مار دیا ہے، تیرے کرم پہ میں قربان ہو جاؤں۔ آہ میرے اللہ، آہ میرے اللہ، الذی ادعوہ، الذی ادعوہ ویجیبنی وَإِن كُنتُ بَطِيًّا حِينَ يَدْعُونِي، جبکہ میں کاہل ہوں، میں نجس و ناپاک ہوں، میں گناہوں میں غرق ہوں۔ میرے اللہ، میرے اللہ، پھر بھی تو مجھے دعوت دیتا ہے، پھر بھی تو مجھے دعوت دیتا ہے۔ ہر رات تہجد کے وقت تو مجھے بلاتا ہے، مگر میں بدبخت بستر میں سوتا رہتا ہوں۔ اے خدا، میں نے تجھ جیسا کریم خدا کی قدر نہیں کی، تو گنہگار مجھ جیسے کو ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ میں دوستوں سے گپ شپ لگاتا رہتا ہوں، جو مرنے کے بعد مجھے بھلا دیں گے، قبر میں اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہے، تو ماں باپ سے 1000 مرتبہ زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ الحمد للہ، الحمد للہ،
بس آرام سے بیٹھے ہیں. پاک بی بی معصومہ کا حرم ہے، نہ سردی لگ رہی ہے نہ گرمی، اور خدا کا شکر ادا کر رہے. مگر میں قربان جاؤں اس قیدی امام بے کہ ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں بھاری توق ہے، اور کوفے کا ہائے بازار ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گرم خاک پھینک رہا ہے، کوئی باغی کہہ کے پکار رہا ہے، اور ساتھ پردے دار بیویاں بھی ہیں، مگر امام زین العابدین کی زبان پہ یہ جملہ ہے، الحمد الحمد للہ، الحمد للہ، تیرے الحمد، تیرے الحمد للہ کہنے پہ میں قربان، ہائے میں قربان ہو جاؤں. خدا ہر حال میں ہمیں بھی شاکر بنا، ہر حال میں اپنا ذاکر بنا. اللہم صلی علی محمد.